اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، واقعہ انتہائی عبرت انگیز اور دل دہلا دینے والا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے نوجوان کا ہے جس نے مردہ عورت کے ساتھ زنا جیسا بھی گناہ کیا۔ جب وہ اس مردہ عورت سے زنا کر چکا اور جانے لگا تو وہ مردہ عورت بول پڑی اور اس عورت نے اس نوجوان سے چند الفاظ کہے۔ وہ الفاظ سن کر اس نوجوان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور وہ اللہ کے عذاب کا سوچ کر لرز کر رہ گیا۔ اس کے اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد کا واقعہ بڑا ہی پرسرات امیز ہے۔ ضرور سنیے اور عبرت حاصل کریں، نیک عمل کرنے کی بھرپور کوشش بھی کریں۔ ابوالعز قندھالی رحمۃ اللہ نے تنغیب الغافلین میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری لے کر آ رہے تھے۔ رستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس نوجوان کو روتا ہوا دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بسیج گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ نوجوان کہنے لگے، میں ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں۔ اب میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں کہ میں کیا کر بیٹھا، سخت پریشان ہوں، لہٰذا مہربانی فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میری سفارش فرما دیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا کہ رستے میں ایک نوجوان کو دیکھا جو کوئی بڑا گناہ کر بیٹھا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے وہ بہت زیادہ رو رہا تھا کہ آہوازاری نے مجھے بھی رلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اندر آنے کی اجازت عنایت فرما دی۔ جب وہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہاں بھی وہ رو رہا تھا، حتیٰ کہ زور زور سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، کیا ہوا؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرا گناہ بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرا گناہ بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، کیا تو نے اللہ کے کسی بندے کو ناحق قتل کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے کسی بندے کو قتل بھی نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر ایسا کون سا گناہ ہے جس کو تو نے اتنا بڑا سمجھ رہا ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ اس نوجوان نے واقعہ بیان کیا کہ میں کئی سال سے کفن چوری کا کام کرتا تھا، مردوں کے کفن اتار کر بیچتا اور اپنی ضروریات زندگی پوری کرتا۔ اے اللہ کے نبی، چند دن پہلے انصار کی ایک نوجوان لڑکی کو دفن کیا گیا۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق رات کو جا کر اس کا کفن اتارا۔ جب کفن اتار کر جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آیا، اس نے میری شہوت کو ابھار دیا۔ میں واپس پلٹا اور میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو مجھے یوں آواز آئی کہ جیسے وہ لڑکی بول رہی ہے کہ اے اللہ کے بندے، تو نے مجھے مردوں کی مجمع میں ننگا کر دیا اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حالات جنات میں کھڑا ہونے پر مجبور کر۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اب اس آواز کی وجہ سے میرے دل پر ایسا رعب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور میں اللہ کی پکڑ میں ہوں۔ پیارے دوستوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو آپ کو بڑا تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے مردہ لڑکی ساتھ ایسا سلوک کیا۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے تو وہ نوجوان جلدی جلدی اٹھا اور روتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ اس وقت اللہ کے محبوب ناراض ہیں، کہیں
کوئی ایسی بات آپ علیہ السلام کے پیارے منہ سے نہ نکل جائے جو میری بربادی کا سبب بن جائے۔ اس لیے وہ نوجوان جلدی جلدی باہر چلا گیا۔ جب وہ نوجوان وہاں سے نکلا تو سیدھا پہاڑوں میں چلا گیا۔ وہ نوجوان 40 دن نمازیں پڑھتا رہا، سجدے کرتا رہا اور اللہ کے حضور معافی مانگتا رہا۔ اس کے دل کو آگ لگی ہوئی تھی اور وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا تھا۔ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا رہا کہ اے اللہ، اے میرے مالک، میں آپ کے محبوب پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوں۔ انہوں نے بھی فرما دیا کہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اے اللہ، میں اب کہاں جاؤں؟ میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ معاذ احباب گرامی، جب اس نوجوان نے 40 دن تک لگاتار معافی مانگی اور لگاتار اللہ تعالیٰ کو مناتا رہا تو نبی علیہ السلام کے پاس باحکم اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، اللہ رب العزت نے پوچھا کہ اے محبوب بتائیے کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی پیدا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کیا، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی اللہ رب العزت ہی رزق عطا فرماتا ہے۔ جب یہ باتیں ہو گئیں تو تیسری بات پوچھی گئی کہ مخلوق کو میں نے معاف کرنا ہے یا کسی اور نے کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ہی نے مخلوق کے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ جب محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب، اس بندے نے میرے سامنے رو رو اتنی معافی مانگی کہ میں نے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اس نوجوان کی طرف بھیجا کہ اس نوجوان کے پاس جاؤ اور اس کو خوشخبری سنا دو کہ تیری عاجزی اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی اور پروردگار نے تیری مغفرت فرما دی، تجھ کو مبارک ہو، میری بخشش ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، اس واقعے سے بڑا ہی انمول درس حیات موجود ہے۔ درس حیات یہ ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ ہمارا ایک ایک گناہ بہت بڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کیے ہوئے ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں کو سوچ کر پچھتانا چاہیے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔